السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہمارے پاس 3 موضوعات ہیں، تینوں ہی بڑے اہم ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایرانی صدر جناب ابراہیم رئیسی صاحب اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے ہیں، بلکہ سری لنکا گئے تھے۔ اس پر ایک مشترکہ اعلامیہ پاکستان اور ایران کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اس پر بات چیت ہوگی، اس کے نکات پر بات چیت ہوگی۔ بڑا اہم اعلامیہ ہے اور اس اعلامیے کے کچھ جو ہے مضمرات بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس خطے کے حالات کیسے ہیں اور ان دونوں ممالک پر کس طرح دہشت گردی کا ایک خاص طرح کا دباؤ بھی موجود ہے۔ اور پھر جنوری میں جو معاملات ہوئے ایران اور پاکستان کے تعلقات کسی حد تک خراب بھی ہوئے، لیکن بڑی تیزی سے دونوں ممالک کی قیادت نے اسے سنبھالا، اور یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہم دوبارہ ٹریک پر آئے ہیں، تو اس موضوع پر بات ہوگی۔ دوسرا، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے تاجروں سے خطاب کیا ہے کراچی میں، اس میں کیا بات چیت ہوئی اور کیا لائن آف ایکشن جو ہے وہ مرتب ہونے جا رہی ہے تاجروں کے تعاون سے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ تیسرا، ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، ان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے یا ان کی جو معیشت ہے وہ 26% سکڑ گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور افغانستان کی معاشی حالت کیوں روز بروز بگڑ رہی ہے، اور اس کے باوجود وہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے ملک میں کیوں آ رہی ہے، اس کی پرورش کیوں ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک دہشت گرد زخمی حالت میں پکڑا گیا ہے، اس کے بیان پر بات ہوگی۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پکڑے گئے ہیں، ہم ڈسیپشن موڈ میں تھے، اب ہم ذرا لائن آف ایکشن اپنی جو ہے نا وہ چینج کر بیٹھے ہیں کہ بھی اب اس کو ٹھیک کرنا ہے، ورنہ ہمیں پتہ تھا یہ سب کنائیونس سے ہو رہا ہے، ہم ذرا دھوکے میں رہے۔ تو خیر، ان تینوں موضوعات پر بات چیت کریں گے کہ دہشت گردی جو ہے ادھر کس طرح کی جا رہی ہے اور اس نے کیا چین آف کمانڈ بتائی ہے اس دہشت گرد نے بھی، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ سے بھی کیا ثابت ہو رہا ہے۔ ان تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پھر سے چیف نیوز ایڈیٹر نوائے وقت جناب دلاور چودھری صاحب موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو دلاور صاحب۔ پہلا ہی بڑا اہم ایونٹ ہے ہمارا اس وقت، ایرانی صدر جو ہیں وہ اپنا دورہ مکمل کر کے گئے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں؟ کوئی دوبارہ ہمارے تعلقات؟ ایک تو میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا سفارتی تنہائی کا، اس میں اس کو بریک کرنے میں بڑی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جس طرح انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، ٹیلی فونز ہو رہے ہیں، سعودی وفد آیا، اب ایرانی صدر آئے ہیں۔ ایرانی صدر کا دورہ بڑا اہم ہے اور بڑے اہم وقت پہ، اور وہ اس عزم کے ساتھ آئے، اور پھر بعد میں اس پہ اتفاق بھی ہوا کہ ٹریڈ جو ہے وہ $10 بلین تک لے کے جائیں گے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلق، آپ کو پتا ہے کہ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا مسلمانوں کو۔ دلاور صاحب ایک اور بھی بات ہے، میں آپ اپنی بات جاری رکھیے گا کہ ڈپلومیسی میں باتیں بڑی ہوتی ہیں کہ ہمارے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں اور یہ ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، جی ہمارا یہاں پر معاملہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پریگمیٹک ہے نا، وہ اگر کسی کے تعلقات جانچنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دو ممالک کے جو تجارتی تعلقات ہیں نا دونوں ممالک کے، وہ کتنے اس میں کام ہو رہا ہے، اس میں تجارت کاروبار کتنا ہو رہا ہے، اور پبلک ٹو پبلک جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسا ہے؟ یہ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں، تجارتی تعلقات بھی ہوتے ہیں، پبلک ٹو پبلک ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ سٹانس ہوتے ہیں جن کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں آپ کا ایک بہت بڑا سٹانس کشمیر، اس پر اوور ویلمنگ جو سپورٹ ملتی ہے ایران سے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب وہ برادرانہ تعلقات ریٹ ہوا دوبارہ، جی ہاں، پھر دوبارہ انہوں نے اس پہ کہا ہے اور ہم نے شکریہ بھی ادا کیا ہمارے پرائم منسٹر نے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا ایک چیز جو ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کو کسی بھی ایشو پہ، کوئی بھی ٹیررزم ہے، اس پہ آپ ایران کی سپورٹ آپ کو ملتی ہے۔ بلکہ یہ بھی بات ہوئی ہے نا جی دلاور صاحب کہ بھی اب یہ مشترکہ سرحد اور امن کی سرحد ہوگی، اور اس پر جو میرا خیال ہے اس سے جو سمجھ آتی ہے کہ اس سرحد پر جو دونوں ممالک کو دہشت گردی کا سامنا ہے اور تقریباً ایک ہی طرح کے گروہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑی سیر حاصل بات ہوئی ہے، اور اس کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر داخلہ
لیول پہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں یہ طے ہوا ہے کہ یہ دونوں جو آپریٹ کر رہے ہیں میکنزم بننے جا رہا ہے ہاں ایک میکنزم بننے جا رہا ہے کہ کس طرح مل کے ایک جوائنٹ وینچر، پہلے بھی یہ چیز ہو چکی ہے لیکن اس پہ ایک عمل نہ ہو سکا. اب نئی گورنمنٹ آئی ہے، نئے عزم کے ساتھ آئی ہے، بارڈر بھی بہت بڑا ہے اور بارڈر بھی بہت بڑا ہے. تو اب ایک تو پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ طے ہوا ہے کہ دونوں طرف کی جو تنظیمیں جو اس طرح آپریٹ کر رہی ہیں ان کو ٹیررسٹ قرار ڈکلیئر کیا جائے گا. کسی کے ساتھ کوئی سافٹ کارنر نہیں ہوگا، جیش العدل ہے یا ادھر ٹی ٹی پی ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مشترکہ دشمن قرار پائے، بالکل. اور اس کے بعد اس کو مشترکہ دشمن ہوگا تو اس کو مشترکہ طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتے ہیں آگے چل کے، اپنی اپنی بارڈرز پہ جو آپریشن ہے وہ بھی ہوں گے. یہ سارا کچھ ایک میکنزم بن رہا ہے. اچھا، اس سے امن کی سرحد سے آگے وہ یہ جو بڑی دلچسپ بات ایرانی پریزیڈنٹ نے کی اور جو کہ آپ کے مشترکہ اعلامیے میں بھی شامل ہوئی، انہوں نے کہا اب اس کو امن کی سرحد سے آگے خوشحالی کی سرحد بھی بنا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بات کی ٹریڈ کے حوالے سے. ٹریڈ کے حوالے تو اصل تو پہچان تعلقات کی اسی سے ہوتی ہے. بالکل ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے، لیکن ہمیں تھوڑے سے اس کو انٹرنیشنل سینیریو میں بھی دیکھنا پڑے گا. جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینکشنز وغیرہ کی جو صورتحال ہے، جو ایران کی دھمکیاں شروع جی ہاں ابھی کام ہوا نہیں، اور پہلے سے ہی مطلب 2-3 بار، اور لاسٹ ابھی ایرانی صدر ابھی ادھر ہی تھے، کراچی میں تھے. تو جو امریکن ترجمان ہیں انہوں نے جس طرح کی بیان بازی کی، اور اس سے پہلے ڈونلڈ لیو نے جو اپنی جو ایوان نمائندگان کے سامنے، ان کے کانگریس کے سامنے، کمیٹی کے سامنے جو بریفنگ دی، اس میں بھی سیم ورڈنگ کے ساتھ کہ جی ایسے ملک جو ٹریڈ کریں گے اس کو امریکن سینکشنز کا سامنا ہوگا. تو ہم یہاں جو مسئلہ ہے ٹریڈ کا حوالے سے وہ اتنا نہیں ہے، اگرچہ کہ اب یہ دونوں طرف سے یہ اس کو عزم کا اظہار کیا گیا. مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو بڑھانے کے عزم کا میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کو $10 ارب تک لے کے جانے کا ایک عزم کا اظہار کیا گیا، جو کہ بڑی بات ہے. لے کے جانا چاہیے. ابھی تک مطلب ہمارے بڑے وی آر گوئنگ ویری ایٹ دی لوئسٹ ایب ہے ڈیو ٹو سینکشنز. بالکل. لیکن یہ جو ٹریڈ کے حوالے سے ریلیشنز ہیں وہ یہاں اس لیے نہیں ہم دیکھ پاتے کہ جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں اور دوسرا ہماری جو اکنامک پرابلمز ہیں، یہ دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ریلیشنز تو بہت اچھے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں والا معاملہ. کچھ ہماری پرابلمز ہیں، کچھ ان کی پرابلمز ہیں. تو یہ مل کے اس وجہ سے یہ ٹریڈ کا جو والیوم ہے یہ اتنا انکریز نہیں کر سکا. ادروائز تو ہر موقع پہ ایران نے ہر ایشو پہ، دیکھیں پیلسٹائن جو ہمارے انٹرنیشنل ایشوز ہیں، میں ابھی آپ پیلسٹائن والا ایشو تو میں ابھی آپ کو ادھر لاتا ہوں. اس میں ایک مجھے ٹریڈ والی جو بات ہے اس میں ایک خوبصورت بات جو لگی ہے، جو کہ ان دی لانگ رن جو ہے مستقل بنیادوں پر وہ ہمارا جو تعلقات ہیں اور وہ ٹریڈ کی جو حجم ہے، والیوم وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ سرحد کے ساتھ ساتھ کوئی مشترکہ مارکیٹیں ادھر بھی اور ادھر بھی بنیں گی تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہاں پر ہی روزگار بھی ملے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا غیر آباد علاقہ ہے. یہ بھی طے ہوا ہے اور یہ ایرانی صدر کے آنے سے پہلے اس پہ بڑی ورکنگ ہو چکی ہے کہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹیں بنائی جائیں گی. یہ جو خاص طور پہ جو کراسنگ پوائنٹ ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ خوشحالی کی سرحد اس پر ہوگا. اس کا یہ ہے کہ آپ کو جو ٹرانسپورٹیشن ہے پرابلم ہے کہ کیا آپ وہیں بارڈر پہ ہی بہت ساری چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنی چیزیں بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز سوچیں کہ ایران سے یہ منگوانا ہے پھر آپ اس کو آرڈر کریں پھر وہ آئے چلے آئے، بلکہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ون ونڈو آپریشن جو وہاں گئے اور خریداری کر وہاں گئے، آپ کو پھر بہت سارا اندازہ بھی ہو ہے کہ کون سی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جیسے ہم گروسری کرتے ہیں کہ کہاں پر پرائس اچھی ہے. ایک بڑے مطلب کنوینئنٹ انداز میں مجھے زیادہ خوبصورت لگا، بڑے ریلیکس نیو کانسیپٹ ہے. جی ہاں بہت بالکل صحیح آپ نے اشارہ کیا کہ اس سے ہم یہ میرا خیال ہمارا کسی اور کنٹری کے ساتھ ایسے نہیں ہے. اس طرح ہونے جا رہا ہے تو بہت خوبصورت. بدقسمتی سے ہمارے ہمسائے کچھ ہمیں ایسے ملے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمسائے آپ کی چوائس کے نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کی ریلیشننگ ہو نہیں سکی. لیکن ایران کے ساتھ ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اور یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ جو جوائنٹ کمیونک ہے جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں گیس پائپ لائن کا بھی ذکر ہے کہ اس کو بھی کیا جائے، کہ جو سب سے زیادہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے سینکشنز کا اور ساری وہ اسی حوالے سے ہے. اور ایرانی صدر کا بھی بڑا اچھا ایمفیسس تھا کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو توانائی چاہیے، انرجی چاہیے اور وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ. اور ہم بھی اس پر اب کسی نہ کسی حد تک میرا خیال ہے کہ کچھ کام کر رہے ہیں. ہم نے ویسے بھی جو اس پائپ لائن کے دلاور صاحب دشمن ہیں، ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ ہمیں جو انٹرنیشنل کورٹ میں جو جرمانہ ہوگا ہم کیا اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. اور پہلی بات یہ کہ اس کے جو فوائد ہیں
ہم کیوں نہ وہ فوائد حاصل کریں؟ جبکہ باقی ملک جو ہیں وہ امریکن سینکشنز کی پرواہ کیے بغیر آئل بھی لے رہے ہیں, گیس بھی لے رہے ہیں, سارا کچھ کیا جا رہا ہے, بالکل مطلب بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہو. تو امریکہ کو بھی بڑے ہمبلی ہمارے فورم پہ بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا ادھر ادھر بھی نظر ڈالیں کہ جو ملک آئل بھی لے رہے ہیں, گیس بھی لے رہے ہیں, اپنے معاملات پر بھی نظر ڈالیں, اپنے معاملات پہ صرف ہم پہ ہی فوکس نہ کریں, ہمیں انرجی کی ضرورت ہے. یہ جو ابھی آپ نے فلسطین کی بات کی تو اس میں جو وزیر اعظم پاکستان نے بڑا کھل کر اس کی ایران پر حملے کی مذمت کی, یہ بھی ایک اس کا جو انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں وہاں پر جو ہے وہ کچھ اور طرح کا مطلب یہ کہ بھی معاملہ گیا ہوگا, بڑا کھل کے اور غزہ پر جو ظلم ہوا, جو ظلم ہو رہا ہے اس پر تو بات ہوئی, لیکن ایران کے سٹانس کو بھی انہوں نے کہ ایران پر جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ کشمیر پر ایران نے جو ہے وہ اپنا موقف کا اعادہ کیا. ابھی میں ایک بات ابھی رکھ رہا ہوں, وہ اگلے سوال میں آپ سے پوچھوں گا. بڑے اسٹرانگلی اعادہ کیا اور اس پر پرائم منسٹر نے شکریہ بھی ادا کیا. پرائم منسٹر کی یہ بات بھی اپریشیبل ہے کہ انہوں نے بھی فلسطین کے اوپر, غزہ کے اوپر بہت اسٹرانگ سٹانس لیا, اتنا اسٹرانگ کہ اگلے دن پریزیڈنٹ ایران کے جو ہے ان کو بھی کہنا پڑا کہ ہم غزہ کے اوپر پاکستانی موقف کو سراہتے ہیں. بالکل, تو یہ بھی ایک طرح کی اپریسیشن ہے, مطلب اگر یہ فرام ہارسز ماؤتھ آپ کہہ لیں کہ جو کنسرن ہے بہت زیادہ غزہ کے ساتھ وہ ایران ہی ہے نا. ایران کو پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہی کنسرنڈ ہیں, یعنی کہ اسے وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بھی ایک سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ورنہ غزہ پہ جو ظلم ہوا اس پہ تو امریکن یونیورسٹیز میں نوجوان بچے بچے ہیں وہ بھی باہر آ گئے ہیں. بالکل صحیح بات, وہ صرف ایران کے ذمہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ایران کے ذمہ لگایا جائے. خود امریکہ, مطلب دیکھیں کہ پہلا موقع ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اگر ایک سٹیپ لیتے ہیں ٹورڈز اسرائیل تو ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ آگے یہ الیکشن ایئر ہے, ہم کیسے چلیں گے آگے, کیسے. پھر وہ سمجھاتے ہیں اسے کہ بھائی یہ صرف آپ کا ہی الیکشن ایئر نہیں ہے نیتن یاہو صاحب, یہ ہمارا بھی الیکشن ایئر ہے, اور ہماری لوگ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ خود امریکن. ایران کی بات میں نے اس لیے کی کہ ایران کی جو ایک مطلب آپ کو ایک فزیکل پاور بھی کسی طرح جو ان کے الائز ہیں وہ نظر آتے ہیں, تو اس لیے ذرا ایران کو مطلب ذرا زیادہ کھٹکنے لگا ہے اسرائیل کو, اس لیے وہ یہ پراکسیز کھل کے حمایت بھی کر رہا ہے نا, اور ان کا موقف تھوڑا سا مختلف بھی ہے, وہ کسی بھی طرح اسرائیل کو برداشت کرنے کے جو ہے نا وہ بالکل تیار نہیں, کیونکہ ان کے جو الائز ان کے بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انہیں کھٹکتے ہیں. لیکن یہ جو چاہ بہار کا جو ہوا یہ بھی مجھے ایک بڑے خوبصورت سٹیٹمنٹ لگی کہ گوادر اور چاہ بہار یہ ایک دوسرے کو انفیکٹ کمپیٹیٹر نہیں ہوں گے, یہ کمپلیمنٹ کریں گے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ جو بلینز آف ڈالرز کے 2 سال پہلے معاہدے ہوئے ہیں ایران کے, اور ادھر بھی جو ہمارا مین پارٹنر ہے گوادر کے حوالے سے وہ بھی چائنا ہے, اور ادھر چاہ بہار پہ اس معاہدے کے بعد وہ جو 2 سال پہلے ابراہیم رئیسی صاحب کے آنے سے پہلے, ظاہر ہے پالیسیز تو ملکوں کے درمیان وہی رہتی ہیں نا, حکمران بدلتے بھی ہیں, تو وہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں چاہ بہار پہ انڈین انفلوئنس کم ہونا شروع ہوا, اور کم ہوتے ہوتے میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں یہ تو اعلان بڑا ہی بہت خوبصورت اعلان, بلکہ کچھ اور ہی مطلب یہ ڈاکٹر ایک موقع پہ بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو رئیسی صاحب سے پہلے کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ گوادر اور چاہ بہار جو ہے یہ سسٹر پورٹس ہم ان کو ڈکلیئر کریں. تو اب وہ مشترکہ اعلامیہ پھر اب وہ کہہ بھی دیا گیا. بالکل اس کے بعد مطلب یہ سلسلہ تب سے چل رہا ہے. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان برادر اسلامی ملک تو ہیں ہی, لیکن ایک ان کو جوائنٹ کرنے والی ایک پاور جو چائنا ہے جس کے دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات آج کے دور میں جو ہے وہ بھی ایک موجود ہے, اور ایک بڑی اچھی مفادات پھر یہ بڑی اچھی ایک ایکویشن بن رہی ہے. پھر ہمارا کلچرل بھی وہ کلچرل بھی ہے. دیکھیں کلچرل ایکسچینج تو بہت زیادہ ہے. مطلب میں چائنیز کونسل ایرانی کونسل جنرل صاحب سے بات کر رہا تھا, مہران صاحب سے, تو میں نے انہیں پوچھا کہ یہ جو کلچرل ایکسچینج ہے لوگوں کی جو یہ آپس میں رابطے ہیں اس کی کیا پروپورشن ہے, تو انہوں نے کہا شاید خطے میں یہ 2 ملک ہیں جن کی سب سے زیادہ ہے.
ठीक। एक तो मजहबी मकामात पे तो हम जाते ही हैं ना, वो एक अलहदा है, लेकिन इससे हटके भी हमारे बहुत सारे शहर एक दूसरे के जुड़वा शहर करार पा चुके हुए हैं और काफ़ी है, और वीज़ा जो है वो भी बड़ा आसान है दोनों के लिए। नहीं, वीज़ा तो वाकई बहुत आसान है। तो हमारी तरफ भी, हमारी आवाम भी, हमारी लीडरशिप भी, जनवरी में एक जो वाक़या है, एक ज़ाहिर है एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, और ईरानी अवाम भी उसका, और पब्लिक प्रेशर में ईरान को अपनी उस गलती का एहसास भी हुआ, और उसी के तनाज़ुर में जब उनके वज़ीर ख़ारजा फ़ौरन पहुंचे और फिर उसी वक्त इस दौरे का फैसला हुआ, तो ये बड़ा खुशाइंद है कि सेनेट ही प्रिवेल की और दोनों ममालिक दोबारा से अपने दोस्ती के ट्रैक पर चल रहे हैं। ईरानी जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं पाकिस्तान में, चले मैं नाम नहीं लेता, जब उनसे मैंने भी रब्ता किया आफ्टर इवन 24 आवर्स, उन्होंने कहा कि चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई हैं, भाइयों के दरमियान थोड़ी बहुत गलत फहमी और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। यानी ये भी एक, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बड़ी बात थी कि विद इन 24 आवर्स उन्होंने मीडिया को, जो सेक्शन ऑफ मीडिया या हम जैसे लोग जिन्होंने रब्ता किया, उन्होंने बताया कि अब कुछ नहीं होने वाला, फर्दर एस्केलेशन नहीं है, गलत फहमी थी वो बड़ी दूर, और हमें अपने मुश्तरका दुश्मन का वो भी अंदाजा हो गया कि इधर भी और उधर भी एक ही है। बिल्कुल, ये टीटीपी वाले कभी कुछ नाम रख के, कभी कुछ नाम रख के, अदल हो गए, टीटीपी बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ताजरों से इंटरेक्शन हुआ है, शायद इलेक्शंस के बाद, इंतखाबात के बाद पहली दफ़ा। जी हाँ, ये पहला बड़े ताजरान के साथ, बड़े ताज, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद फिर रमज़ानुल मुबारक वाली सूरत हाल में नहीं हो सका, फिर अब वो गए हैं, और जाहिर है कि कराची हमारा इकनॉमिक हब है और हमारे बहुत मोस्ट ऑफ इकोनॉमी जो है वो वहाँ से जनरेट होती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुनासिब ये समझा कि उधर जाए, एक बड़ा अच्छा। तो क्या बातें हुई और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो ताजरों के हवाले से, जो उन्होंने ताजरों से एक्सपेक्ट किया कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में आप बरामदात को डबल करें। एक बात और भी की उन्होंने कि सऊदी सरमायाकारी आ रही है, तो आप मिलके काम करें, कि मिलके काम करें, मैं खुद उसको उस पे करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद इसके निगरानी करूँगा, आप इसमें मिलके काम करें, और इसके हवाले से उन्होंने निजकारी पे बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल शफाफ होगी, और कोई, उन्होंने बड़े ओपनली ये कहा कि ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। अच्छा, एक बात जो ताजरों ने उनसे की, एक तजवीज़ ताजरों ने उन्हें दी कि आप बिजली सस्ती करें। अच्छा, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बताया कि इस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि दौरा कराची से पहले एक बहुत बड़ा इजलास किया था प्राइम मिनिस्टर ने, जिसपे ये तय हुआ था कि बिजली जो है उसको सस्ती कैसे किया जाए, सस्ते जो तरीकाकार है। कुछ चीज़ें ऐसे भी है ना कि हम परवाह नहीं करते, कुछ सस्ती चीज़ों पे हो सकता है, जैसे उसमें एक तो हमारे नाज़रीन के लिए बताएं ना, उसमें एक अहम फैसला ये हुआ। तो बड़ी आपने, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी खबर दे रहे हैं। तो उन्होंने इससे पहले एक इजलास किया जिसमें उन्होंने कुछ, जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि लोकल कोल के ऊपर लेके जाया जाए, और जो हमारे जो दूसरे जो चाइनीज उसका मिक्सचर हो, हाँ नहीं, लोकल कोल्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाया जाए, ठीक है ना। और फिर दूसरे ऐसे ज़राए पैदा किए जाए जो बड़े सस्ते हैं, जैसे नेचुरल ज़राए से भी हम बहुत सारी बिजली हासिल कर सकते हैं। उस तरफ उन्होंने कमेटी बनाई कि इस पर भी गौर किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब इजी गोइंग हों कि भाई तेल ही मंगवाएं और हाइडल तरीके अपनाते चले जाएं, ठीक है ना। उसके बजाय हमें, और उसके बुनियादी चीज़ फ़िलहाल तो ये उन्होंने कही ना कि लोकल कोल के ऊपर आ जाए हम सब। और जो हमारे जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे चाइनीज़ भाई हैं, उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि अब हमें थोड़ा इसकी तरफ आना चाहिए ताकि बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो है वो इस तरफ चला जाता है। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कन्वे किया ताजरान जी, बिल्कुल उन्होंने बताया है, वो इंटरनेशनल मार्केट में अगर बिजली महंगी होगी तो हमारा ताजर कम्पीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिजली एक बुनियादी चीज़ है। तो जब उन्होंने ये बात की तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया उन्हें कि हम ऑलरेडी, आपने न्यूज़पेपर्स में भी और मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी सुना होगा, अगर जिन्होंने नहीं सुना तो उनके लिए मैं फिर उन्होंने कहा बता दूं कि एक कमेटी बना दी है, एक आला सतह इजलास है जो बड़ी जल्दी अपनी फाइंडिंग्स देगी, और उसकी रोशनी में हम जिस तरीकों से सस्ता कर सकते हैं वो तो जितना ज़र मुबादला बचाएंगे, जितना डॉलर कम कंज्यूम होगा बिजली के प्रोडक्शन में, उतना ही जाहिर है अल्टीमेटली वो बिल पे असर पड़ेगा, यूनिट्स उतने ही हमें सस्ते मिलेंगे, चीपर रेट पे मिलेंगे। तो ये काम शुरू हो गया। तो ताजरों का दूसरा उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि एक मसला जो है बहुत बड़ा वो डिलीवरी सिस्टम भी है।
ہمارا ڈلیوری سسٹم بہت کنزیوم کر جاتا ہے بجلی کو تھوڑا اس کو. ہاں تو ہم جو ہمارا گریڈ سسٹم جس کو کہتے ہیں, یعنی یہ تاریں شاریں ہم لے کے جاتے ہیں, یہ بھی بڑی ازکار رفتہ ہو گئی ہیں. پچھلے دور میں جو نون لیگ کا جو پچھلا دور تھا اس میں بھی یہ باتیں ہوئی تھی. ہاں, لیکن اب انہوں نے اس کے لیے انہوں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو یونٹس ہیں, ملینز آف یونٹس جو وہ یہ مطلب لاکھوں یونٹس جو ہیں اس پہ ویسٹ ہو جاتے ہیں, اس کی ریزسٹنس میں اتنی ہو گئی ہے ڈیلیوری سسٹم میں کہ وہ بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. اگر اس کو کم کیا جائے تو بہت ساری بجلی جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے اور سستی ہو سکتی ہے, خرچہ کم ہو سکتا ہے. بالکل ایسی. تو وہ اس میں بھی تو یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ 5 سال میں برآمدات کو دگنا کرنا ہوگا, تو اس پر تاجروں نے کیا اپنا مطلب کوئی انہوں نے جوش و خروش دکھایا؟ دیکھیں, تاجروں نے جو 2 باتیں کی, ایک تو وہ بجلی والی جو ہم ڈسکس کر چکے, دوسرا لا اینڈ آرڈر کی. اس کے لیے ہی پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ نہ سوچیں کہ کہاں کس کی حکومت ہے, اپنے پروونشل ساتھیوں کو. بڑا اہم ہے کہ انہوں نے صوبائی اور وفاق کو, دیکھیں آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر الٹیمیٹلی وہ ایک پروونشل ایشو تو ہے نا. جی بالکل. تو انہوں نے ایک لا اینڈ آرڈر پہ بھی بات کی کہ جو اس کو بھی ہمیں ایک ماحول دیں. پرائمریلی صوبے کا ایشو ہے اور پھر اس کے بعد اس پر پرائم منسٹر نے اس پہ الگ سے ایمفسس کیا بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہ دیکھا جائے کہ کہاں کس کی حکومت ہے, مل کے کام کرنا ہے معاشی بہتری کے لیے. جو جس کا رول ہے, جو صوبے کا رول ہے وہ اب صوبہ ادا کرے گا, جو فیڈرل کا رول ہے, جو مرکز کا رول ہے وہ مرکز ادا کرے گا, اور اس طرح ایک ٹیم بن کے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو تاجروں کی 2 ہی چیزیں ہیں نا, ایک ان کو انرجی سستی ملے, دوسرا ان کو لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشنز بہت اچھی ملیں جس میں وہ پھلیں پھولیں. تو وہ دونوں, ایک تو وہ اس پہ تو کام آلریڈی شروع ہو گیا, اور دوسرا جو کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس پہ بھی بڑا غور و خوض ہو گیا اس کے بعد بھی, اور پہلے بھی اسٹریٹ کرائم بھی اور سارا. ہاں, تو اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے, اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مئی کو دوبارہ میرے خیال میٹنگ بھی. جی بالکل میٹنگ ہوگی, اور آپ دیکھ رہے ہیں لائنز پہ ہونے جا رہی ہے. ان میں دیکھیں جو ایک تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو پھر دوبارہ سے ایک دوبارہ سے اس کو ریوائز کیا جائے گا, لا اینڈ آرڈر کو کیا جائے گا, باقی جو انرجی کے معاملات ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا, اور بہت ساری کہ ہم آپس میں کیسے کوآپریٹ کر کے تاجروں کو بھی اور ایک ایسا کنڈیوسیو ایٹماسفیئر دے سکتے ہیں جس میں کہ معاملات آگے بڑھیں اور زیادہ سے. اچھا دلاور صاحب, ایک بہت بڑے تاجر ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ بھارت سے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. ہم ایک پرامن ملک ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن اس ماحول میں جب وہاں پر پاکستان کو نام بیچ کر, اسے پراگندہ نام بنا کر بیچ کر ووٹ لیے جا رہے ہوں, الیکشن کا ہو, اور ون سائیڈڈ ہم تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں, بہت مشکل ہے, ایسے ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں نا کہ تعلیم, ان کا مطالبہ تو ان کا فرض تھا, لیکن یہ پریگمیٹک ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے بالکل بھی نہیں ہے. جب آپ کی آپ سے مراد مودی صاحب کی پالیٹکس ہی ہیٹریڈ پہ ہو, یعنی وہ ہم تو ہم ہیں, وہ اپنے جو وہاں کے شہری مسلمان ہیں انڈیا کے, ان کو گھس بیٹھیے کہتے ہیں. اندازہ کریں. ابھی آپ نے بیان جو وہ نفرت انگیز جو بیان ہے, اور اس پر میرا خیال ہے کوئی یہ کم چھوٹا بیان نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف دی کنٹری ہو, آپ ہی کے سٹیزن ہو, اور آپ انہیں گھس بیٹھیے کہتے ہیں. تو آپ تو اپنے لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کر رہے جو آپ کے شہری ہیں. بے شک ووٹ چاہیے, لیکن آپ دیکھیں نا, مطلب یہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں نا کہ جو ایک تاجر نے کہ وہاں تو ان کے اپنے شہریوں کو وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ٹالریٹ نہیں کر رہے, تو ہمارے ساتھ کیسے وہ تعلق. یہ ریالٹی میں ابھی فوری طور پر ممکن نہیں ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تو ہم ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجا سکتے. ہم تو وی آر اوپن فار پیس. جی ہمیں تو کوئی پیس کے لیے, لیکن وہ اس وقت جو منجن بیچ رہے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گا, مقبوضہ کشمیر پر بھی بہت کچھ انہیں پیچھے جانا پڑے گا. بلکہ اب ہمیں ان چیزوں پہ یہ سوچ کے کہ وہاں یہ منجن ابھی بکتا رہے گا, ہمیں بلکہ کوئی پیرالل اس کے جو راستے ہیں وہ تلاش کرنے. ایران ہے نا, ایران ہم نے ایران کے ساتھ ایک سینٹرل ایشیا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, وہ بھی ایک اور طرح کا ایشو ہے. پھر ہمارے سعودی بھائیوں نے جو ہمارے ساتھ, اور یو اے ای اور قطر, میرا اشارہ اسی طرف کہ یہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جو اس وقت بڑی صحیح بات کی ہے, وہ ایک مثالی ہے, مثالی تعاون ہے, نہ بھولنے والی بات. دیکھیں $32 بلین کے جو سجیشنز ہیں وہ اب انڈر ڈسکشن ہے. تو یہ $32 بلین کی انویسٹمنٹ اور چھوٹی تو نہیں ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے جو ہے اپنی پالیسی بھی چینج کی ہے کہ ایڈ نہیں,
ٹریڈ کیجئے، ہاں، سرمایہ کاری کیجئے۔ بالکل۔ یہ ایران والے معاملے میں بھی ان کے صدر کے دورے پر بھی یہی چیز ہمیں یہی سوچ نظر آئی، اور پھر جب سعودی بڑا ہائی لیول کا جو ڈیلیگیشن آیا تو تب بھی یہی سوچ نظر بالکل۔ آئی۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جیسے یہ گورنمنٹ آئی ہے جی تو ان کے جو وزیر خزانہ بھی ہیں اور خود پرائم منسٹر بھی کئی بار کہہ چکے کہ نہیں اب ہم نے ایڈ نہیں لینی، جی کیونکہ ہم نے ایکول لیول پہ اگر ایکویلٹی بیسس ریلیشنز بنانے ہیں اور اچھے برادرانہ ہی رکھنے ہیں، کیونکہ اب اس کے لیے ہمیں ٹریڈ اور اس کے بعد انہوں نے جا کے لانگر رن آپ چل بھی تو ٹریڈ کر سکتے ہیں، آپ پیسے مطلب یہ کہ ہمارے اکاؤنٹ میں رکھوا دیں یا ختم ہو گئے یہ تو نہیں چل سکتا۔ بالکل، اور اسی کا نتیجہ ہے دیکھیں نا، اب آپ کے جو فورن ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں، یہ پالیسی بدلی ہے تو وہ ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ہمارا تیسرا موضوع ہے دلاور صاحب، وہ بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے تو وہ بھی اکانومی سے متعلق، لیکن ہم اس کی وجوہات پر بھی لے کر چلیں گے کہ 26% معیشت ہی سکڑ گئی ہے افغانستان کی جب سے یہ طالبان جو ہیں حکومت میں آئے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ اور بے روزگاری، وہاں لاکھوں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں، اور اس میں کچھ انہوں نے 3-4 بڑی وجوہات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک تو پہلی تو یہ ہے کہ بھی وہ ان کے جو ایک تو انفلیشن ہوتا ہے، ایک کوئی ڈیفلیشن ہوتا ہے، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، وہ شاید نئے نوٹ نہیں بنا پا رہے، کچھ اس طرح کا ایشو ہے۔ پھر وہ ایڈ نہیں آ رہی جو پہلے ڈالرز کی صورت میں مختلف جو ممالک ہیں وہ بھیجتے تھے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ شاید وہ سلوگن اور وہ جو دوسرا یہ جو جس کو ہم دہشت گردی کرتے ہیں وہ تو کسی اور نام پہ بیچتے ہیں نا جی، اصل تو وہ ابھی تک وہ وار مونگرر ہی بنے ہوئے ہیں، بھی جنگ سے کے موڈ سے باہر نہیں آ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہی ہے کہ جن تنظیموں کو ساری دنیا ٹیررسٹ سمجھتی ہے وہ ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، سادہ لفظوں میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ they are part and parcel۔ دیکھیں اب آج کی دنیا میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی چوائس کی دنیا نہیں ہے۔ میں نے انٹرو میں عرض کیا نا، میں نے کہا تھا نا کہ بھی یہ جو ہے نا ان کا پارٹ اینڈ پارسل، یہ ان کا حصہ تھے، ہم ڈسیپشن موڈ میں اب رہے۔ اس کا نقصان انہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہوا ہے کہ اکانومی 27% تک سکڑ گئی جی، اور اس کے بعد پہلے ہی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے، اس کے بعد ان کی ان امپلائمنٹ ڈبل ہو گئی۔ پھر وہاں اب پہلے ان کے آنے سے پہلے کوئی میرا خیال 30% جو ایریاز تھے وہاں الیکٹریسٹی نہیں تھی، بیسک نیسیسٹی ہے، اب 40% ہو گئے۔ دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ تو آگے ہی بڑی لو ویلیو آئٹمز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، دیکھیں نا، ڈرائی فروٹ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہیں، کاٹن ہو گیا تھوڑا بہت، لیکن اس کے مقابلے میں اس کو پیٹرول اور گندم ایک بڑی ہائی ویلیو ایکسپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کرنا پڑتی ہے۔ طالبان سے پہلے بہت ساری جگہوں پہ ان کو تسلیم کیا جاتا تھا افغانستان میں، اب نہیں کیا جاتا، ابھی بھی، بلکہ اسی گورنمنٹ کو ہی وہ جب باہر جاتے ہیں تو اسی گورنمنٹ کے نمائندے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی جب آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا تو آپ کی برآمدات کہاں جائیں گی؟ اور پھر وہ آپ ویسے وہ کیونکہ آپ کو دنیا تسلیم نہیں کر رہی اور آپ اپنے اعمال بھی ٹھیک نہیں کر رہے۔ دوسری وہی بات نا کہ دوسری جو تسلیم کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز، پاکستان، آپ ان کے دشمنوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس میں یہ ذکر ہے جی ایک ریزن کا کہ ایران اور پاکستان نے جب سے سختی کی ہے، ان کے غیر قانونی جو لوگ ہیں وہ ان کو واپس بھیجا ہے اور یا انہیں پابند کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کی معیشت پر اثر پڑا، تو انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور ایران میں۔ اس کے بعد انہوں نے کام یہی زیادہ شروع ہو گیا نا کہ سمگلنگ پہ ہی کام ہو چلے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ابیوز کیا انہوں نے، ادھر گئی چیز اور پھر واپس آ گئی یہاں پر۔ جب اس پہ پابندیاں لگیں گی تو ریزلٹنٹلی یہ ہوگا کہ پھر آپ کے اندر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ سمگل آؤٹ ہوگی جی، وہ سمگل آؤٹ ہوگی، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وجہ سے بھی آپ کی اکانومی کے جو آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ٹیررسٹ جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے، آپ کے جو ہمسائے تھے آپ کے پاس اتنا تھا ان میں کہ وہ آپ کے بہت ساری برآمدات کو سخت کرتے، لیتے، کر لیتے، آپ نے آتے ہی تعلقات خراب کیے، آپ نے ان سے تعلقات خراب کر لی، باقی دنیا آپ کو مانتی نہیں ہے، کہیں آپ اپنی برآمدات بھیج نہیں سکتے، آگے لو پیڈ ہے ان کو بھی کہیں نہیں بھیج سکتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہی کریں گے جو آپ دیکھیں نا، وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی،
جیسے ابھی یہ ایک دہشت گرد ہے حبیب اللہ، وہ پکڑا گیا زخمی حالت میں، جو پشین میں حملے کی منصوبہ بندی جو وہ اس نے کہا، اب وہ افغان نیشنل ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہماری جو حکومت ہے، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، انہوں نے بار بار یہ معاملہ اٹھایا کہ اکثریت افغان شہریوں کی ہے جو کہ ٹی ٹی پی میں ہیں۔ ٹی ٹی پی کہنا بھی میرے خیال سے آتی ہے، یہ سب ایک ہیں۔ تو ان کو آپ دیکھیں نا کہ بھئی وہ ملا، وہ جو کیا ہے گل بہادر، اس کے گروپ کو ایک افغان وہ جو طالبان رہنما ہے وہ آ کر جناب اس کو ان کو لیکچر دے رہا ہے، اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں۔ اب یہ اعترافی، اور یہ پہلا نہیں ہے، یہ اب نہیں شروع ہوئے۔ میں نے کہا نا ہم ڈسیپشن موڈ میں تھے، یہ ہمیں دھوکہ دیتے رہے اور ہم جان بوجھ کے کھاتے بھی رہے کہ جی یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، وہ گڈ اور بیڈ کاپ والا سلسلہ چلاتے رہے۔ تو اب اس نے کیا کہا ہے کہ جی حبیب اللہ جو ہے وہ سپن بولدک کا رہنے والا ہے، وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، جی ایک بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہا ہے کہ طالبان، اس نے واضح طور پہ کہا طالبان یعنی یہ عبوری گورنمنٹ، وہاں یہ تمیز نہیں ہے، ہمیں پوری مدد دے کر بارڈر تک لے کے چھوڑ کے آئے، اسلحہ سارا کچھ، جو پیٹرولنگ اور جو ٹرانسپورٹیشن سارا فراہم کیا۔ اور پھر تیسری اہم بات اس نے جو کی، خوفناک، مطلب ان کے لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹر ہے، سمجھ جائے اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس نے کہا کہ یہ ساری پلاننگ پشین وغیرہ جو حملے ہیں ان کی پلاننگ افغانستان میں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ اب افغانستان میں پلاننگ ہو، طالبان حکومت کے لوگ ہی آپ کو بارڈر تک چھوڑنے آئے، آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ فیئر ویل دے کے بڑے طریقے سے آپ کو بھیجیں، تو پھر تیسری چیز کیا رہ جاتی ہے؟ اور خود آپ ہی کے ملک کا شہری ہو۔ بالکل۔ اچھا، پھر یہ ایک اور مطلب یہ دنیا میں ایک نیا موقف ہے کہ ایک ملک جس کے سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے، افسر بھی شہید ہوئے، وہ ان کے نشانے پر ہیں، ان کے دہشت گردوں کے نشانے پر رہیں، ہماری پبلک شہید ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ہاں یہ دہشت گرد بیٹھے ہیں، آپ ان کو نیوٹرلائز کریں یا ہمارے حوالے کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ سے مذاکرات کروا دیتے ہیں، ہم آپ کی صلح کروا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور اس ملک کے ساتھ جو بے شک اس نے آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کیا ہو، لیکن اس نے کو آپ کے ساتھ آپ کا کوئی راستہ نہیں روکا، جہاں سے آپ کی تجارت جاری ہے، جہاں سے آپ کی سمگلنگ جاری ہے، اور آپ نے اس ملک کے ڈالر بھی سمگل کیے، جو آپ کی لائف لائن آپ کی بنائے ہوئے ہیں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اور اس یہ ملک کے ساتھ یہ کس ایجنڈے کی نشاندہی ہے؟ یہ بتائیں گے کہ یہ کوئی کبھی خاص ایجنڈا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا illogical بات ہے کہ آپ اس طرح کی، یہ ہماری نظر میں illogical ہے، انہیں شاید یہ سمجھ ہی نہیں۔ میرا خیال ہے جو بھی جو امپارشل لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ جی ایک لوگ بیٹھ کے ہمارے ساتھ ہم سارا کچھ کر بیٹھے ہیں، مذاکرات بھی ہمیں دیکھا کہ یہ نہیں، ہم نے بھی یہ موقع دیے، خود دے بیٹھے ہیں۔ اب یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے افغانستان جس کو جارح سمجھیں طالبان کہ ہم پہ جاریت کی ہے طالبان، یہ سمجھیں تو ہم انہیں کہیں نہیں یار وہ جاریت والے نہیں ہیں، ہم تمہارے مذاکرات کرا دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بات کی ہے؟ ہم نے کتنے مشکل میں ایک انوکھی بات، کتنے کروشل دور میں بھی ہم نے جو ہے افغانوں کو سپورٹ کیا، ان کو پناہ دی، ابھی تک ہم جو لیگل لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور ابھی ہم ان کو فارغ کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے ملک میں بہت اچھا سسٹم ہے، آپ ہمیں گالی بھی دیں تو آپ جائیں اپنے ملک میں۔ ابھی بھی ہم نے اس سے روکا ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ایران اور پاکستان نے جو اپنی پالیسی چینج کی اس کا بھی ان پر اثر آیا ہے۔ دوسرا وہ جو نوٹ چھاپنے والا ایشو ہے وہ بھی ہے، اور 26% جب آپ کی کوئی انکم ہی نہیں ہوگی، اب نوٹ کہاں سے چھاپیں گے؟ جو چھاپیں گے وہ انفلیشن کو بڑھا دیں گے، ساری صورتحال۔ اچھا، اس میں بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 27% ہے، 26 بھی، کچھ 26 کہہ رہے ہیں، کچھ 27 کہہ رہے ہیں، تو میرا مطلب ہے کہ اس سے کم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی آپ کو آئے سال، 1.5 سال ہوا ہے، 1.5-2 سال بمشکل آپ کو اتنی اپرچونٹی ملی کہ آپ کو کوئی فردر جنگ نہیں کرنا پڑی، آپ کو کھلے شہر مل گئے، کابل آپ کو مل گیا، سارا کچھ مل گیا، امریکی سب کچھ کھلا چھوڑ کے سارا چلے گئے، کھلا چھوڑ کے آپ کے لیے اتنی اچھی، کہیں آپ کو پتہ نہیں کتنے اپنے وسائل ضائع کرنے پڑتے، کیا کرنا پڑتا۔ تو آپ ان ساری جو وسائل کہیں جو اپرچونٹیز ہیں ان کو آپ پازیٹیولی یوز کریں۔ پھر پاکستان آپ کی پازیٹیو سائیڈ پر موجود تھا، بہت یہاں پر ایک حکومت آئے گی، مضبوط حکومت، تعلقات اچھے ہوں گے تو افغانستان ہم اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں طالبان کی حکومت کو، کہتے رہے چاہیے نہیں جی ان کی اسٹریٹجک نہیں، اب نہیں، کبھی بھی نہیں ہمیں چاہیے، یہ ہماری غلطی تھی اگر کسی نے سوچا ہے نا تو، لیکن بات یہ ہے غلطی تو تھی لیکن ہم نے پھر بھی ان کو، ہم نے پھر بھی ان کو اس حد تک ایک وہ دیا، ان کو آنر دیا، سارا کچھ، حالانکہ ضرورت نہیں تھی ہمیں،
ضرورत नहीं लेकिन थी। फिर भी हमने दिया, उनको उसको चाहिए था कि उसको ऑनर करते। और पूरी दुनिया तस्लीम नहीं कर रही थी। अगर हम भी ज्यादा सख्ती के साथ उस वक्त कहते कि हम नहीं तस्लीम करते तो इन्हें 10 दिनों में पता लग बिल्कुल। जाता। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, जब तालिबान आए हैं तो हमारे जो आम जो पब्लिक लेवल पे भी कितने अच्छे सेंटिमेंट्स थे, और अब वो सारे बदल गए, सारे चेंज हो गए। नहीं, वो मैं फिर दिलावर साहब, मैं फिर ये अर्ज करूंगा, हम डिसेप्शन मोड में थे। मेरी खतरे की घंटियां तब खड़कना शुरू हुई जब ना ये जो क्रिकेट का मैच, यानी कि वो कोई एक प्लेयर है तो उसने मतलब कि ऐसा जश्न मनाया, कोई पाकिस्तान से कोई मैच जीत गए, यानी कि स्पोर्ट्स है। और वो किस तरह जनाब कुर्सियां उखाड़ दी और नहीं, वो हारने पर की, वो पहली दफा जी जी। मतलब ये कि वो रेड लाइट ऑन हुई मेरी, दूसरे किसी मैच का, और दूसरा एक कोई मैच जीता भी उन्होंने, और फिर वो जी पता नहीं भारत के नाम कर दिया, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो भारत में भी बड़ी खुशी मनाई गई। तो मैं हैरान हो गया कि भाई इतने अनग्रेटफुल लोग, और इतने अनग्रेटफुल लोग, मतलब हाँ कि भाई इतना हमने पब्लिक लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी इतना हमने उनको अपना और फिर समझा, अब तो अपना ये लेवल है ना कि ये सारे अफगानी पकड़े जा रहे हैं। पिछले भी जो आइडेंटिटी सामने आई, जो पिछली वारदातें दहशतगर्दी की हुई, तो उसमें भी नजर आ रहा है कि भी वो अफगान नेशनल हैं। अच्छा, जो हमारे चीनी भाइयों पर जो हमला हुआ उसमें चालाकी ये करते हैं कि चीन की वहाँ इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं और वहाँ जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन वो हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने मुल्ज़मान तक पहुंच भी गए, कुछ पकड़ भी लिए गए, तो ये भी मामला है। अच्छा, एक और भी चालाकी हमें नज़र आती है, वो भी इकॉनमी के हवाले से। कभी ये भी पिछले दिनों एक इनकी गवर्नमेंट का जो डेलीगेशन है वो चाइना गया हुआ था, उन्हें वाखान से रास्ता दिखा रहे थे कि उधर से, लेकिन मेरा ख्याल है वो प्रैक्टिकल नहीं था सोल्यूशन। और कभी वो चाबहार, और फिर उनके ताजरों ने भी कहा है कि भी आप ये बाकी बातें छोड़ें, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अहम है अगर आप अपनी गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं। इसके बावजूद कोई ग्रेटर एजेंडा है, किस चीज की उम्मीद है? फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट चाइना के साथ बात हुई उनकी, जी जी, उसमें चाइना ने उनको एक बात क्लियर की। उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि यहाँ ट्रेड फ्लरिश करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि खित्ते में अनरेस्ट भी हो, ट्रेड भी हो। और फिर चाइनीज का एक इशू है कि ये तो एक्सपोर्टर हैं टेररिज्म के, ये तो उनके सूबा में उन्होंने बड़ा समझाने की कोशिश की। आए ना जब उनसे मिले, उन्होंने भी कहा कि चले हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी करेंगे, वो तो है जी, करे भी, फिर बनाई भी सिर्फ इसलिए कि इनको ये समझाया जाए कि ज़रा चीज़ों को नॉर्मल करें, नॉर्मलाइज करें, जो मतलब नॉर्मल तरीके रहने के, टेररिज्म से पाक होके और इन लोगों से लाताल्लुक होके। लेकिन ये वो उसके साथ ही नथी होकर रह गए। नतीजा ये है कि इस तरह तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं आने की, और ना ही इस तरह चाइना तो ये चाहता है। मैंने कुछ माहिरीन से पूछा भी कि वो कोई इतना प्रैग्मेटिक सोल्यूशन भी नहीं है, वो एक पट्टी है, लेकिन वो नहीं है, वो बंद ज्यादा देर रहती है, बड़ी मुश्किल रास्ता है, टफ ट्रेन है वो। जी, बड़ी टफ ट्रेन है, तो उसमें वो इतना आसान भी नहीं है। और फिर चाइना का तो अपना एक फियर फैक्टर है कि ये तो दहशतगर्दी उधर उनके सूबे से ये है कि वाह खान से भी आप जाएंगे तो पाकिस्तान ही की तरफ आएंगे ना। हाँ जी, नहीं वो तो चले, मतलब ये जा सकता है, लेकिन वो एक तो सोल्यूशन एक अपनी पब्लिक को बेचने के लिए है, कभी एक नफरत बेचने का, नहीं कोई नहीं जी हम इधर से कर लेंगे। फिर वो दूसरा चाबहार वाला भी कि जी, फिर वो ताजरों ने समझाया कि इसकी कॉस्ट पे हम पूरा ही नहीं उतर सकते, कभी वो हमें चक्कर ही बड़ा लंबा पड़ेगा। बात ये है, चाबहार का हम नाम लेते हैं, हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क की बंदरगाह है, लेकिन अगर चाबहार जो है वो 1% एफिशिएंट है अपने जोग्राफिकल सिचुएशन की वजह से भी, डीप सी पोर्ट तो ग्वादर वो 100% है। चाबहार का भी, चाबहार का भी कोई ग्वादर के साथ कंपैरिजन नहीं है। आप ये देखें, इसमें बड़ी बातें हैं, फिर हम करेंगे तो फिर उलझते जाएंगे। साउथ चाइना सी आ जाता है जहाँ से $5 ट्रिलियन की ट्रेड गुजरती है, जो ऑयल आता है चाइना के लिए मिडिल ईस्ट से वो गुजरता है। तो अगर ग्वादर जब पूरी तरह एफिशिएंट हो जाएगी तो वो एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा, लीप फॉरवर्ड हो जाएगी चाइना के लिए। चाइना को बहुत फायदा है, चाबहार तो कुछ उसके अच्छा, फिर ये एक और भी तो बात है ना, सिवाय पाकिस्तान के बाकी तमाम ममालिक जो अफगानिस्तान के साथ जो जिनका बॉर्डर लगता है, जब से ये हुकूमत आई है
انہوں نے اپنے بارڈر تقریباً بند کیے ہوئے تقریباً ہیں، بند کہ کر وہ لیے ان کے ہیں۔ ساتھ کوئی آپ تعلقات وہی تو نہیں میں عرض کر رہا تھا کہ رکھتے، وہ سینٹرل ایشین سٹیٹ جو کہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی تھی، کیونکہ وہاں ہاں، ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہاں بھی دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی آپ نے حالت یہ کر دی کہ وہ بھی آپ سے تنگ آ گئے، اب دیکھیں جن کا آپ ایک جغرافیکل پارٹ بھی ہیں کسی نہ کسی حد تک، جی۔ آپ افغانستان، آپ وہ بھی آپ سے تنگ آ گئے، یہ نہیں، کہ پھر یہ وہ آپ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے، پھر دوحہ کے حوالے سے جو یہاں پر ہوا، پھر یاد ہے کہ پچھلے پروگرام نے ہم نے جی، جو جی۔ کانفرنس ڈسکس کی، وہ ہاں جو جی، سینٹرل ہاں جی، ایشیا سینٹرل کنٹریز میں جی ہوئی، جی، جو وہ رشیا بھی جس جو میں تھا، شنگھائی کانفرنس ہاں تھی، شنگھائی، ہاں جی، جس میں انہوں نے سارا بھی سمجھیں کتنا ایک چارج شیٹ ہی پکڑائی چارج شیٹ دے دی، تو اور یہ وہ ملک تھے جو کہ آپ کی فیور میں، جن سے آپ فائدہ اٹھا کے اپنے ٹریڈ کو اور اپنا ایک مطلب اپنا ایک اچھا امپیکٹ بنا سکتے تھے اس خطے میں، اور دوسرے ملک بھی پھر مجبور ہوتے آپ کو ریکوگنائز کرنا۔ ڈاکٹر صاحب آخر یہ بھی لوگ حکومت ہی چلا رہے ہیں، انسان ہی ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی صدی میں جی رہے ہیں، ایسا ویژن ہی نہیں ہے، یا یہ ان کو فائدے میں لگتا ہے کہ بھی ہم دہشت گردی ہی ایکسپورٹ کریں؟ آپ دیکھیں اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی، جو ان کے مندوب نے کی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پر القاعدہ کا عمل دخل بڑھ رہا ہے، دوسری دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پر دوبارہ سے پھل پھول رہی ہیں۔ ایون یہ میں نے واخان کا ذکر کیا تو چائنا کا بھی ایک ایشو ہے کہ وہاں پر وہ ترکستان، ایسٹ ترکستان جو موومنٹ بہت ہے بڑا، وہ بڑا ان کا کنسرن ہے۔ تو یہ ان کا اتنا ویژن ہی نہیں ہے کہ صرف انہیں یہی نظر آتا ہے کہ اسی طرح ہم دنیا کو ڈرا کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا تو ویژن مسئلے بھی کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی ایسی پالیسیز بنائی ہیں جو ویسے پاکستان اور ایران کے مشترکہ اعلامیہ میں بھی یہ بات ہے کہ افغانستان پر ایک وسیع البنیاد حکومت، مطلب کہ نمائندہ حکومت ہے، ایسا سنا ہے آپ نے؟ نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، مطلب یہ خود بھی اپنے آپ کو عبوری حکومت کہتے ہیں۔ جی، خود کہتے ہیں، ہاں، ابھی تو خود لیکن وہ ابھی عبوری چل رہی ہے، عبوری چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے ایک تو ویژن کی کمی ہے، کبھی انہوں نے ان لائنز پہ سوچا ہی نہیں کہ جب گورنمنٹ آ جائے گی تو ہم کہ ہماری ٹریڈ پالیسی کیا ہوگی، ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی، کبھی یونیورسٹیاں بند کرتے ہیں خواتین کے، کبھی کھولنے لگتے ہیں، کبھی کچھ۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ جب کچھ ان میں سے اب ان کے امیر نے واضح کہہ دیا ہے، وہ آپ تو واضح کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کچھ ایلیمنٹس بچیوں کے لیے آپ ٹیررسٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو کچھ ایلیمنٹس فوراً جو کچھ ایجنڈا ہے ان کی تکمیل میں بھی لگ سکتے ہیں، پھر ان میں سے کہ وہ یہاں پہ اس خطے میں انریسٹ کریٹ رکھا جائے، ٹریڈ والا ماحول نہ ہو، اوبور راستہ روک کے رکھا وہ جائے، جو ہاں روڈ اینڈ برج اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، وہ اس طرح نہ چل سکے۔ وہ برزنسکی کا گرینڈ چیس بورڈ آج کل پھر انڈر ڈسکشن ہے کہ جی وہاں پر جو سینٹرل ایشیا میں جو حکومت جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہوگا جس سپر طاقت کا، وہی اگلے 100 سال کی سپر طاقت ہوگا۔ پھر کوئی ایسے ڈیزائن کا شکار ہیں، کبھی اس ڈیزائن میں حصے دار ہو گئے ہیں، اس طرح کچھ پیسے ملتے رہیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہی صورتحال ہے، اور کچھ انڈیویجولی بھی نا، انڈیپینڈنٹلی آف دی گورنمنٹ بھی تو چو کا مربع ہے نا، نہیں صرف یہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو دہشت گردی ہے، جو ہمارے سرحد کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دہشت گرد بسائے ہوئے ہیں، ان کے اپنے وہ خاندان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو کوئی تو پیسے دیتا ہے۔ بالکل پیسے، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ہے کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کی فائنانشل جو ہے مدد ہو رہی ہے۔ تو یہی ظاہر ہے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی انہیں دے کے جاتا ہے تو آگے یہی وہ ایجنڈا ہے جو میں نے جس طرف اشارہ کیا کہ فوراً ایجنڈے پہ بھی عمل پیرا ہے۔ دیکھیں ان کو نہ صرف پیسے ملتے ہیں بلکہ ان کے پاس ایسے سوفسٹیکیٹڈ جس کو مطلب امریکن ویپنز ہیں، وہ کہاں سے آ گئے کہ انہوں نے مطلب دیکھیں نا طالبان گورنمنٹ ڈیپو جو ہے نا وہ کھلے مل گئے نا، کھلے مل گئے، لیکن ان کو آگے ٹیررسٹوں کو کیوں تک وہاں تک رسائی کیسے نہیں، وہ میں نے اسی لیے میں عرض کرتا ہوں نا کہ میرا بڑا کلیئر تھا کہ یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، یہ نام انہوں نے مختلف رکھے ہوئے ہیں، اپنی فرینچائزز بنائی ہوئی ہیں، ورنہ یہ سب ایک ہیں اور کئی سالوں سے ایک ہو کے کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ بڑا ان کا مطلب جو اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ یہ جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے۔ بہرحال ہمیں ویڈیوز آ گئی ہوئی ہیں جو ان کے وزراء ہیں کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہاں اٹیک کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں نہ رہتی۔ لیکن بہرحال اگر ہم اس بات پر اپنا ایک سیگمنٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان کی معیشت جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، وہاں پر لوگ جو ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور پریشانی بڑھ رہی ہے، تو یہ بطور پاکستانی ہمارا کنسرن ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ جو ہے پریشانی آ رہی ہے اور ان کی توجہ
ایسی چیزوں کی طرف ہے جو صرف فساد ہے. شاید وہ اس میں بھی کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے کہ بھی اس میں بھی کوئی فساد ہی پیدا ہوگا. جب بے روزگاری ہوگی, جب اکانومی اس حالت کو پہنچے گی تو فساد ہی ہوگا. اس بات سے فرق ہی نہیں شاید پڑتا. لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ یہ یعنی کہ ہماری ہمدردی ہے کہ ہمارے ہمسایہ ہم ملک پھر میں اپنی امن رہنا چاہیے, وہاں پر بھوک ننگ افلاس نہ ہو. لیکن اگر اگر ان میں سے بہت سارے لوگ اسی فورن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں کہ انریسٹ کریٹ کرے رکھو یہاں پہ کوئی ٹریڈ والا ماحول نہ بنے, یہاں کوئی چائنا کے اور اس کے الائز ٹریڈ الائز مل کے کوئی ایسا آگے پلان نہ کریں, گوادر پوری طرح ایفیشینٹ نہ ہو سکے. دیکھیں نہیں, میرا خیال ہے انہیں اپنی ترقی کی بجائے اس بات پر توجہ زیادہ ہے کہ پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں اس بات کے پیسے بھی ملتے ہیں. میں تو جی کہہ رہا ہوں وہی نا کہ یہ پیسوں کے بغیر یہ وہ ایجنڈا تو نہیں ہے کہ کہیں. آپ دیکھیں نا, جس دن ہمارا کوئی معاشی سٹیپ, کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, کوئی چائنا کے ساتھ بات ہوتی ہے, کوئی ہماری سعودی بھائیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے, اس سے اگلے دن یا اس سے ایک دن پہلے کوئی نہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یعنی کہ بھی مسئلہ اپنے ملک کی فکر کم ہے, ادھر کوئی کوشش ہے کہ یہاں پر ہم کو فساد پیدا کریں. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل. اور مطلب ان کا یہی ایجنڈا پریشان کن ہے کہ یہ صرف ان کا لوکل ایجنڈا نہیں ہے. اچھا, اس وقت تو ہمارا پریشان کن ہے, ہماری سیکورٹی فورسز بھی الرٹ ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی الرٹ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو سانپ آپ نے پالا ہے ان لوگوں نے اپنے سائیڈ پہ, اپنے پچھواڑے میں, یہ ایک دوسرے کو بھی ڈسیں گے. بالکل. اور جیسے انہی میں سے وہ داعش نکلی ہے نا, بالکل, جو ماسکو تک بھی وہ گئی اور ذمہ داری بھی لی, تو انہی کے جب آپ اسٹیٹ لیول پہ سب سے بڑا بزنس ہی ٹیررزم بنا دیں گے تو پھر یہی پھلے پھولے گا. تو پھر سب سے پہلے آپ اس کا شکار ہوں گے, آپ مٹ جائیں گے. بالکل. پھر اس بعد میں تو بعد کی بات ہے نا, وہ کراس دی بارڈرز کیا ہوتا ہے, بارڈر کراس کر کے کتنا آتا ہے کتنا نہیں. لیکن جب آپ نے سب سے بڑے انڈسٹری ٹیررزم کو بنا دیا تو سب سے پہلا نشانہ نیچرل ہے. آپ دیکھیں نا, داعش نے وہ ایران میں بھی کاروائیاں کی, ماسکو میں بھی کی, پاکستان میں بھی کئی کاروائیوں کی ذمہ داری لی, اور وہ انہی کا ہی حصہ, اور انہی پہ سارا آئے گا بھی انہی پہ. ظاہر ہے انہی کے ملک میں ہے. اور جو جاتا ہے, ہمارے ملک نے, ہماری قیادت نے بہت زور دیا کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور انہیں کہا کہ آپ یہ ان دہشت گردوں کا کچھ کریں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے مذاکرات کرواتے ہیں, صلح کروا دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر لیں. ان کے وہ تو یہ چاہتے ہیں شاید وظیفے ہی نہ ان کے لگ جائے, تو وہ وظیفے نہیں اس دفعہ لگیں گے. اچھا, یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں, دیکھیں نا وہ کتنے تنگ ہے. جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ سینٹرل ایشیا والے کتنے تنگ ہیں. انہوں نے بارڈر بند کیے, انہوں نے بارڈر بند کر دیے اور سارا کچھ. اور ایک وقت میں ہم سوچ رہے تھے کہ شاید سب سے پہلے ان کو تسلیم انہی ریاستوں میں کیا جائے گا, اور پھر ایک ٹریڈ لنک شروع ہوگا. پرانا تجربہ ہے جی, ہمیں ذرا دیر میں سمجھ آئی. مطلب یہ صرف ہمارے ہی مذاکرات نہیں کرواتے, اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ مذاکرات ہی کرانے کے. چلیں, یہ خود بھگتیں گے. ناظرین جی, ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے, ہم پھر یہی اپیل کریں گے کہ ہمیں آج بھی افغانستان میں جو ہے نا وہ خوشحالی کی فکر ہے. خوشحالی ہونی چاہیے, وہاں خوشحالی ہوگی تو وہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں ہوگی, دہشت گردوں کو اپنے جو معاملات ہیں وہاں سے چلانے کی سہولت حاصل نہیں ہوگی. اب آج کے لیے ہمارے تینوں سیگمنٹ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.